زندگی برباد کر دینے کے بعد ابھی بھی سکون نہیں ملا، اسی لیے وہ اب اکمل کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اکمل کی جس لڑکی کے ساتھ دوستی ہے، دباج اس کو اچھے طریقے سے جان رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ ابا کے رابی کو گھر میں تانے دیتا ہے کہ تمہارا بھائی تو اس کے گھر تک پہنچ گیا، وہ کسی دن تمہارا گھر بھی برباد کر دے گا۔ جس پر اب رابی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تو اس کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی میری بات کو اس طرح اگنور کرو، مجھے یہ بات برداشت نہیں ہے۔ جس پر رابی اسے کہتی ہے کہ میں اس بات کا کیا جواب دوں، اگر میں نے کچھ ایسی بات کہہ دی تو پھر آپ کو برا لگ جائے گا۔ جس پر دباج اب کہتا ہے کہ سمجھدار ہو گئی ہو تم۔ دوسری طرف اب اکمل جس لڑکی سے ملتا ہے اس سے دباج کی دوستی بھی ہے، اس سے وہ جب کہتا ہے کہ اکمل نیچر کا ذرا بھی اچھا نہیں ہے تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں اکمل سے کیا پرابلم ہے، جس پر اس کی اچھی خاصی برائیاں کر دیتا ہے، لیکن وہ لڑکی یقین نہیں کرتی کیونکہ وہ اکمل میں انٹرسٹ لینے لگ گئی اور اکمل کو پسند کرتی ہے۔ دوسری طرف اب دباج کی نیچر کبھی بدلنے والی نہیں ہے، شامیر کو بھی جاب مل جاتی ہے، لیکن جیسے ہی دباج کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شامیر کو جہاں جاب ملی ہے وہ بہت اچھی کمپنی ہے، جس پر شامیر کو اب وہاں سے نکلوانے کے لیے دباج نئے منصوبے بنانا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کنگال ہی رہے اور اس کو کبھی کوئی ایسی حیثیت نہ ملے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ دوسری طرف اب دباج رابی کے گھر والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بھائی اور بھابھی دباج کی چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اب یہ بات ذرا بھی رابی کو پسند نہیں آتی کیونکہ ان کی وجہ سے تو رابی کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ لیکن اب شامیر جہاں کام کرتا ہے وہاں رابی بھی کسی کام سے جانا چاہتی ہے، جس پر دباج اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں موقع فراہم کر رہا ہوں، تم وہاں پر چلی جاؤ۔ جس پر یہ بات اس کو بہت بری لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ یہ کس طرح کے انسان ہیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جس پر اسے کہتا ہے کہ اس میں کس طرح کی باتیں کرنے والی کون سی بات ہے، تم تو خود موقع ڈھونڈتی شامیر سے ملاقات کرنے کے، میں نے تمہیں موقع فراہم کر دیا ہے تو تم اس موقع سے پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو۔ اس کی ذہنی حالت پر رابی کو اب شک ہونے لگتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔